وہ صوبراج کو ملی ہوئی بے مہار آزادی سے دل برداشتہ تھا، لیکن اس آزادی کو سلب کرنا اس کے بس سے باہر تھا۔ وہ ملک کے سیاسی نظام کی کمزوری یا خامی تھی کہ اقتدار کے مجبوریوں کے عوض صوبراج کی قابل نفرت حرکتوں اور سرگرمیوں کو پس پشت ڈال دیا گیا تھا۔ اس موضوع پر دیر تک جلال سے میری بات ہوتی رہی، پھر گفتگو کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ یہ بات تشویش کا باعث ہے کہ صوبراج کی شکایت کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے۔ میرے فارغ ہو جانے پر اول خان نے ایک گہرا سانس لے کر کہا، اس بارے میں تم کو فکر مند ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ویرا نے پوچھا، اس گاڑی کا پتہ چلے گا، نہ آدمی کا سراغ مل سکے گا۔ تم صاف انکار کر دینا کہ تمہارے کسی آدمی نے راج محل کا رخ نہیں کیا۔ اس بات کی توثیق تمہارا عملہ بھی کرے گا۔ میں یہی کروں گا اور یہ حقیقت بھی ہے۔ میں اس کی شکایت کو اپنے سروس ریکارڈ پر ایک داغ سمجھ رہا ہوں۔ ہم لوگ اپنی سرگرمیوں کے معاملے میں ضرورت سے زیادہ محتاط رہتے ہیں، بغیر دیکھے بھالے کسی کا پیچھا نہیں کرتے، اور پھر ہم نے ابھی تک صوبراج کا رخ ہی نہیں کیا ہے۔ یہ نہ کہو ابھی تازہ ترین مہم میں تم بھی شامل تھے۔ ویرا نے اسے ٹوک دیا۔ میری حیثیت ایک تماشائی کی تھی، سارا کیا دھرا تمہارا اور ڈینی کا تھا۔ صوبراج کو شاید یہ بھنک بھی نہ مل سکے کہ پجیروں کا پیچھا کرنے والی گاڑی میں کون کون سوار تھا۔ میں سلطان شاہ کی بات کر رہا تھا، اسے تمہارے ساتھ راج محل بھیجنے میں ایس ٹی ایف کا کوئی کردار نہیں تھا۔ یہ اچھا ہوا کہ دوسری مہم میں میرا پولیس سے سامنا نہیں ہوا، ورنہ بات بگڑ سکتی تھی۔ تمہاری تشویش سے ظاہر ہو رہا ہے کہ صوبراج کی شکایت پر تم سے جواب طلبی ضرور ہوگی۔ میں نے پوچھا، ضرور ہوگی۔ بات جلال کے علم میں آ گئی ہے تو ہمارا باس اس سے بے خبر نہیں رہے گا۔ ڈسپلن کے معاملے میں وہ کسی سے رعایت نہیں کرتا۔ بس تو پھر کرنل داور کا نام ضرور یاد رکھنا۔ میں نے ہنس کر کہا، کیا تمہارے باس کو علم ہے کہ ماضی میں ایک دو مواقع پر ڈینی نے کرنل داور بن کر ایس ٹی ایف کی نمائندگی کی ہے؟ سلطان شاہ نے اچانک اول خان سے ایک بہت ٹیڑھا اور اہم سوال پوچھ لیا۔ میں نے اسے رپورٹ دی تھی۔ اول خان نے اپنے سر کو اسبات میں جنبش دیتے ہوئے کہا، وہ اپنے ذرائع سے بھی ہر اسٹیشن کی سرگرمیوں پر نگاہ رکھتا ہے، اور پھر کرنل داور کا نام ہمارے ریکارڈ پر آ چکا ہے۔ سی آئی ہیڈ کوارٹرز نے باضابطہ طور پر کرنل داور کے کوائف مانگے تھے اور وہ دے دیے گئے تھے۔ ویرا نے ٹکڑا لگایا، نہیں، ان کا وہ مطالبہ یہ کہہ کر مسترد کر دیا گیا تھا کہ ایس ٹی ایف کے لیے کرنل داور کی خدمات ناگزیر ہیں، اس کو سی آئی اے میں ملازمت کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ کیا موجودہ حالات میں تمہارے باس کو کرنل داور کے کردار پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا، وہ ڈینی کی حیثیت سے تمہاری بہت عزت کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ میری تجویز مان لے۔ تم ایک مرتبہ پھر صوبراج سے بات کیوں نہیں کرتے؟ اب تک اسے اپنے آدمیوں کے حشر کی اطلاع مل چکی ہوگی۔ ویرا نے مجھ سے کہا، یہ بہت اچھی تجویز ہے۔ غزالہ نے بلا توقف اس کی تائید کی۔ اب تک اسے اپنے آدمیوں کے حشر کی خبر مل چکی ہوگی، وہ تل ملایا ہوا ہوگا، اسے بات کر کے اندازہ ہوگا کہ اس تازہ ترین واقعے کے بارے میں وہ کیا سوچ رہا ہے۔ میں نے وال کراگ پر نظر ڈالی۔ صوبراج کے آدمیوں کو گارڈن روڈ پر اپنی گاڑی چھوڑ کر بھاگے ہوئے کافی دیر گزر چکی تھی۔ انہوں نے واپس راج محل پہنچ کر صوبراج کو اپنی رپورٹ دے دی ہوگی۔ پجیروں میں رہ جانے والوں کا معاملہ سیدھا سا تھا۔ صوبراج کسی بھی ذمہ دار افسر سے رابطہ کرتا تو اسے پتہ چل سکتا تھا کہ اس کا ایک آدمی پجیروں میں بیٹھے بیٹھے مر گیا تھا اور دوسرے پر بے ہوشی طاری ہو گئی تھی۔ میں نے صوبراج کے سیٹلائٹ فون کے بجائے اس کے گھر کا نمبر ملا لیا۔ میرا اندازہ تھا کہ اس وقت صوبراج کو اپنے گھر پر موجود ہونا چاہیے تھا۔ نمبر ملنے پر مجھے دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی تھی۔ میں نے صوبراج سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی تو اس نے کوئی جواب دینے سے پہلے میرا نام جاننا چاہا۔ فون پر وہ طریقہ مجھے کبھی پسند نہیں رہا تھا۔ اصولی طور پر اسے میرے سوال کا جواب دینے کے بعد میرا نام دریافت کرنا چاہیے تھا۔ اس کے سوال سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ جیسے وہ میرا نام جاننے کے بعد یہ فیصلہ کرے گا کہ صوبراج کے گھر میں موجودگی کے بارے میں مجھے کیا بتائے۔ تمہارا سوال تہذیب کے خلاف ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ صوبراج ہے یا نہیں۔ سائیں، تم بلا وجہ گرمی کھا رہے ہو۔ اگر صاحب گھر پر ہیں تو مجھے ان کو بتانا پڑے گا کہ کون ان سے بات کرنا چاہتا ہے۔ تم گھر میں ہو اور تمہیں یہ بھی پتا نہیں کہ وہ گھر پر ہے یا کہیں اور گیا ہوا ہے؟ میں نے زہریلا لہجے میں کہا۔ ہاں بالکل، وہ میرے طنز کو بالکل پی گیا۔ یہ بڑا گھر ہے، اس میں 24 کمرے ہیں، دیکھنا پڑتا ہے کہ کون موجود ہے اور کون باہر گیا ہوا ہے۔ اپنا نام بتا دو تو میں بھی دیکھ لیتا ہوں کہ کیا پوزیشن ہے۔ اس کی نرم کلامی سے میرا غصہ کم ہو گیا۔ میں نے بتایا، میں ڈینی بول رہا ہوں۔ ہولڈ کرو۔ اس ہدایت کے ساتھ میرے کان میں ہلکی سی موسیقی گونجنے لگی۔ قدر توقف کے بعد وہ دوبارہ لائن پر آیا اور معذر خانہ لہجے میں بتانے لگا کہ صوبراج اس وقت گھر پر موجود نہیں تھا۔ میں اس کے لیے پیغام دے سکتا تھا، واحد اسے کہہ دینا کہ والد صاحب اسے تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے برہمی سے کہا، یہ تم کس کے والد کی بات کر رہے ہو؟ سوال کیا گیا۔ باس کے ابا تو برسوں پہلے سورگواش ہو چکے ہیں۔ ابے میں اس کا دوسرا اور بڑا باپ ہوں۔ میرا پارا چڑھ گیا اور میں نے اپنا فکرہ مکمل کر کے فون بند کر دیا۔ 11 بج رہے ہیں، اس وقت وہ کہاں مرا ہوا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ گھر پر ہی ہو اور اپنے آدمی سے انکار کروا دیا ہو، سلطان شاہ بولا۔ یہ ناممکن ہے، وہ ہوتا تو ڈینی کا نام سنتے ہی فون پر آ جاتا۔
अव्वल खान ने उसकी तरतीब की। एक इम्कान यह भी था कि जब वीरा राजमहल से रवाना हुई तो सोबराज शराब नोशी में मसरूफ था। वीरा के अपने साथ मिल जाने की खुशी में उसने इतनी ज्यादा पी ली हो कि मदहोशी के आलम में गहरी नींद सो गया हो। वो इसके जाती मसले थे। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उससे जरूर बात करूं। अगर वो नशे में मदहोश था तब भी उसके भगोड़े आदमियों ने उसे उठाकर अपनी रिपोर्ट दी होगी। मेरी कॉल पर वो दोबारा नींद से बेदार हो सकता था। इस बार मैंने बराह रास्त राब्ते के लिए उसका सैटेलाइट फोन नंबर मिलाया। उसने पहली घंटी मुकम्मल होने से पहले मेरी कॉल का जवाब दे दिया। तुम इस वक्त कहाँ हो? मैं काफ़ी देर से तुम्हारी तलाश में था। मैंने उसकी आवाज़ पहचान कर कहा। क्यों? तुम्हें मेरी तलाश क्यों है? उसका लबा लहजा बहुत मोहतात था। तुम्हारे साथ वीरा की भी मिजाज पुरसी करना चाह रहा हूँ। मैं दानिस्ता वीरा का नाम दरमियान में ले आया। क्या तुम तंज कर रही हो? सोबराज की तल्ख आवाज़ आई। उसके लहजे से जाहिर हो रहा था कि उसे मेरी पहली कॉल के बारे में कोई पैगाम नहीं मिला था। तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? मैंने हैरत जाहिर की। मैंने कोई कड़वी बात तो नहीं की। टैनी, मुझे खिसने की कोशिश मत करो। कभी के दिन बड़े होते हैं और कभी की रातें। मेरा वक्त आएगा तो मैं तुम्हारे होश उड़ा दूंगा। मालूम होता है कि वीरा ने तुम्हें खासी तकलीफ पहुंचाई है। इस बार वो निकलने में कामयाब हो गई। अगली बार तुम्हें इसकी लाश ही मिलेगी। क्या तुम एयरपोर्ट से बोल रहे हो? मैंने अचानक पूछ लिया। उसकी बातों के पस मंजर में मुझे किसी परवाज की रवानगी का ऐलान सुनाई दिया था। सैटेलाइट फोन के हिसास नशरी आलात ने एयरपोर्ट लाउंज के पीजिंग सिस्टम का वो ऐलान हमारे कानों तक पहुंचा दिया था। ये तुमने कैसे कह दिया? मेरे गैर मुतलका सवाल ने उसे बुरी तरह चौंका दिया। डरने की जरूरत नहीं, मेरे आदमी तुम्हारा पीछा नहीं कर रहे। अभी मुझे एक निस्वानी आवाज में किसी परवाज की रवानगी के रवायती ऐलान की गूंज सुनाई दी थी। मैं किसी के बाप से भी नहीं डरता। अगर मुझे एक जरूरी काम से बाहर न जाना पड़ गया होता ना तो मैं एक आध रोज में ही तुम दोनों का दिमाग दुरुस्त कर देता। सोबराज, तुमने गलत लोगों से महाजराई शुरू की है। मैंने गहरी संजीदगी से कहा। अभी तुम खौफजदा होकर शहर से भाग रहे हो। दोबारा लौटोगे तो तुम्हें कहीं पनाह नहीं मिल सकेगी। यह वक्त का फैसला है जो अटल साबित होगा। मैं खौफजदा नहीं हूं। मेरा मुल्क से बाहर जाने का प्रोग्राम पहले से तय था। उसकी झुंझलाई हुई आवाज आई। मैं उसके उजर लंग पर बेसाख्ता हंस पड़ा। वीरा के साथ शराब नोशी करते हुए तुमने रात को जश्न मनाने का फैसला न किया होता तो मैं तुम्हारी ये बात मान लेता। अपने आदमियों की नाकाम वापसी पर हवास बागता होकर तुम मुल्क से बाहर भाग रहे हो, मगर याद रखो कि बदकिस्मती वहां भी तुम्हारा पीछा करेगी। वीरा एक जाली रूप धार कर राजमहल आई थी। मैंने उसे रोका और पूछगछ करके भगा दिया। मेरा कोई आदमी कहीं गया ना आया। तुम कहाँ क्यों उड़ा रहे हो? उसने यकायक कलाबाजी खाई। मुझे वो बयान मत सुनाओ जो तुम पुलिस के आला अफसरान को दोगे। मुझसे ठोस हकायक की बात करो। अब तक तुम्हारे 2 नमकवार पुलिस के तहवील में आ चुके होंगे। इनमें से एक मर चुका है, दूसरा बेहोश है। वो दोनों जिस गाड़ी में पाए गए वो तुम्हारी मलकियत है। तुम बकवास कर रहे हो। राजमहल में खड़ी हुई हर गाड़ी मेरी नहीं होती। वो पजीरो मेरे एक पुराने मुलाजिम के नाम पर है जो 2 साल से दुबई में नौकरी कर रहा है। राजमहल के मुलाजिम बहुत खुशहाल हैं कि पजीरो रखते हैं। मैंने जहरीले लहजे में कहा। मेरे सब घर पक्के हैं तो मुझे कहीं नहीं फांस सकोगे। वो दोनों मेरी इजाजत के बगैर पजीरो मेरे घर से लेकर निकले थे। मुझे कुछ नहीं पता कि उनके साथ और कौन कौन था और उन्हें क्या हुआ। इनके साथ पेश आने वाले वाकयात का सुराग लगाना पुलिस की जिम्मेदारी है और पुलिस तुम्हारी घर की लौंडी है। मैंने धीरे से कहा। उसे इन वाकयात से अपना दामन बचाने के लिए अच्छी कहानी तराशी हुई थी। तफ्तीशी रिपोर्ट सामने आएगी तो तुम्हें सब पता चल जाएगा कि कौन क्या है। दोनों मर गए होते तो शायद तुम्हारी बात मान ली जाती। दूसरा आदमी होश में आकर जो बयान देगा उसे तुम कहाँ ले जाओगे? मैं मुअज़्ज़ज़ और बड़ा आदमी हूँ। उसकी तकब्बुराना आवाज आई। मेरे सामने 2 टके के इस चोर के बयान की क्या वक़्त है जो बचपन से मेरे टुकड़ों पर पल रहा है? तुम्हारे दिमाग में तकब्बुर और अपनी बड़ाई का जो खन्नास भरा हुआ है ना, वही तुम्हें अपने अंजाम तक पहुंचाएगा और ले डूबेगा। मैंने मुलामत अमेज़ लहजे में कहा। काश तुम्हारे पुराने मुलाजमों को मालूम हो सके कि तुम्हारे पसीने पर अपना खून बहाने के सिले में तुम उन्हें किन अलकाबात से पुकारते हो तो वो तुम्हें अपने हाथों से जहन्नुम वासिल कर दें। अभी मुझको गिराने वाला कोई सूरमा पैदा नहीं हुआ। 2 कोड़ी के हकीर कीड़े जिंदगी भर गिड़गड़ाने और दूसरों से अपनी खुशियों की भीख मांगने के लिए पैदा किए जाते हैं। इनका मुकद्दर होता है तो अपने मालिकों की खिदमत करते करते इनके लिए कुर्बान हो जाएं। गाड़ी तुम्हारी ना सही, तुम्हारे एक मुलाजिम की है। मरने वाला तुम्हारा नौकर है और जो बयान देगा वो भी तुम्हारा नमकख्वार है। ये सब चीजें मिलकर तुम्हारी साख को तबाह कर देंगी। तुम्हारा घमंड खाक में मिल जाएगा। तुम देखोगे और दुनिया भी देख लेगी कि मेरी वापसी तक ये धूल भी बैठ जाएगी। और अब मैं भी अपनी जुबान बंद रखने का पाबंद नहीं रहा। जो शख्स वीरा की हिफाजत नहीं कर सका वो एतबार के काबिल नहीं रहा। मुझे मालूम था कि वीरा के निकल भागने के बाद तुम्हें भौंकने की आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे।
حیرت ہے کہ یہ بات تم کو پہلے کیوں نہیں سوجی؟ میں سیدھی انگلیوں سے گھی نکالنا چاہ رہا تھا، لیکن ٹیڑھی انگلیوں کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ میں تم سے تمہاری سطح پر آ کر مقابلہ کروں گا۔ تم میں اتنی ہمت ہوتی تو یوں میدان چھوڑ کر نہ بھاگتے۔ میں کہیں نہیں بھاگ رہا، اپنے کام نمٹا کر بہت جلد واپس آؤں گا اور تمہاری گردن توڑ دوں گا۔ ٹھیک ہے، پھر تم سے بعد ہی میں بات ہوگی۔ میں نے فون بند کر دیا۔ وہ اس وقت بہت زیادہ بکھلایا ہوا تھا، اس کی شکست کا داغ تازہ اور کاری تھا۔ وہ لمبی چوڑی باتوں کے ذریعے اپنے آپ کو بہلا رہا تھا۔ خود فریبی کی اس مہلک حالت میں اس سے مزید گفتگو بالکل بے سود تھی۔ وہ اپنی زبان سے کبھی حقائق کا اعتراف نہیں کر سکتا تھا۔ یہ بات شاید اس کا دل ہی جانتا تھا کہ اس کے زوال کی داغ بیل پڑ چکی تھی۔ اپنے خلاف بنتی ہوئی اس فضا کو بھانپ کر وہ پاکستان سے فرار ہو رہا تھا۔ وہ ملکی سیاست کا ایک معروف چہرہ تھا۔ اس کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ وہ آئے دن غیر ملکی دوروں پر جاتا رہتا تھا۔ اس کے پاس پاسپورٹ تیار رہا ہوگا۔ اس سفری دستاویز پر بہت سے مؤثر ویزے لگے ہوئے ہوں گے۔ وہ محض ٹکٹ خرید کر کسی پرواز پر نشست حاصل کر لیتا تو آسانی سے ملک سے باہر جا سکتا تھا۔ حالات کی سنگینی کا ادراک کر کے اس نے ملک میں رہ کر آنے والے وقت کا سامنا کرنے کی بجائے فرار کو ترجیح دی تھی۔ اس وقت رات کے 11 بجے کے بعد کا عمل تھا۔ اس وقت مشرق وسطیٰ کے ملکوں کی طرف جانا ممکن نہیں تھا، کیونکہ بیشتر ایئرپورٹ رات ڈھلے آنے جانے والی پروازوں کو اترنے اور روانہ ہونے کی سہولتیں تو فراہم کرتے ہیں، لیکن رات بھر مسافروں کی آمد و رفت موقوف رہتی ہے۔ صبح سویرے کسٹم، امیگریشن اور دوسرے سروسز کا عملہ ڈیوٹی پر آتا ہے تو سب کچھ اپنے لگے بندے معمول پر آ جاتا ہے۔ مشرق بعید اور مغربی ملکوں کے سفر کے لیے وہ وقت موزوں تھا، اور شاید صوبراج ایسے ہی کسی لمبے سفر پر جا رہا تھا۔ یہ برا ہوا کہ اسے ملک سے فرار ہونے کا موقع مل گیا، سلطان شاہ نے متاسفانہ انداز میں کہا۔ بھاگنے والوں کی جڑیں باہر ہوتی ہیں، اسے ہر حال میں واپس آنا ہوگا، اول خان نے نیچی آواز میں کہا۔ اس کا سب کچھ اسی ملک میں ہے، کروڑوں کے اثاثوں سے وہ آسانی سے دستبردار نہیں ہوگا۔ وہ پرتعیش زندگی گزارتا رہا ہے، محدود وسائل میں وقت گزارنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ یہ اچھا ہوا کہ وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ میرا وہ فکرہ سن کر ویرا کی بھویں تن گئی۔ ہمیں اس وقت سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ایک غدار کے فرار ہو جانے پر تم خوشی سے بغلیں بجا رہے ہو، ویرا بولی۔ وہ یہاں رہتا تو اچھا تھا، چلا گیا تو اور بھی اچھا ہے۔ میں نے ویرا کو چڑھانے کے لیے مبہم سا جواب دیا۔ اس کے بھاگ جانے سے کیا حاصل ہوگا؟ میں تو کہتی ہوں کہ اسے اسی وقت آف لوڈ کرانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تم بھول رہی ہو کہ اس کا نام صوبراج ہے۔ اس بلی کے گلے میں گھنٹی باندھنا بہت مشکل کام ہے۔ حیرت ہے کہ تمہیں اب بھی اس کے اثر و رسوخ کا اندازہ نہیں ہوا۔ کسی واضح ترین الزام کے بغیر کسی کو آف لوڈ نہیں کیا جا سکتا۔ کسی کو روانگی سے روکنے کا اختیار سرکاری افسروں کو ہوتا ہے، اور صوبراج ہر سرکاری افسر کے لیے ممنوع شے ہے۔ اول خان ہنستے ہوئے بولا، اسے کون روکے گا؟ ہمت ہے تو خود جا کر اسے جہاز سے اتار لو۔ تمہیں دوبارہ دیکھ کر شاید وہ خود بھی سفر کا ارادہ منسوخ کر دے۔ مجھے اس کو روکنے کا اتنا شوق نہیں ہے۔ اول خان کو وہ جواب دے کر ویرا میری طرف متوجہ ہو گئی۔ میں صرف یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ اس کے فرار ہو جانے میں تم کو فائدے کی کیا صورت نظر آ رہی ہے؟ یہ بالکل سامنے کی بات ہے۔ جب تک ہم اسے مجرم ثابت کر کے گندہ نہیں کر دیتے، وہ یہاں معزز اور معتبر بنا رہے گا۔ اس کے ہاتھ لمبے ہیں، وہ یہاں رہ کر ہمارے کام میں روڑے اٹکاتا رہتا۔ اب لوگ اس کے ذاتی دباؤ سے آزاد رہیں گے۔ وہ چلا گیا تو یہ کام اس کے گرگے کرتے رہیں گے۔ یہ نہ سمجھنا کہ اس کے بھاگ جانے کے بعد تمہیں کھلا میدان مل جائے گا۔ اس کے مہرے رکھنا اندازی ضرور کریں گے، لیکن وہ صوبراج کی طرح زیادہ مؤثر نہیں ہوں گے۔ میں نے اس سے سمجھایا۔ تم دونوں بلا وجہ اس بحث میں اپنا سر کھپا رہے ہو، اول خان نے دخل اندازی کرتے ہوئے کہا۔ جو ہو گیا وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے، جو مستقبل میں ہونے والا ہے اس کی کسی کو خبر نہیں۔ ہمیں اس وقت کی بات کرنی چاہیے جس میں ہم موجود ہیں۔ یہ سوچو کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے ذہن میں کوئی تجویز جنم لے چکی ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس وقت اخبارات ہماری بہت مدد کر سکتے ہیں۔ کام کے کسی آدمی سے رابطہ ہو جائے، وہ آج کے واقعے کی رپورٹنگ میں صوبراج کو بری طرح رگڑ دے گا۔ ایک دفعہ اس کے خلاف رائے عامہ بگڑ گئی تو پھر تمہارے لیے حالات تیزی سے سازگار ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ شعبہ تمہارا ہے، ہم میں سے کسی کا کسی صحافی سے رابطہ نہیں ہے۔ ویرا نے بات اسی کے سر ڈال دی۔ اول خان نے خندہ پیشانی سے اس کی بات قبول کر لی۔ صحافت کی دنیا میں وہ کئی کلیدی شخصیات سے واقف تھا، لیکن ان کے ذریعے کسی خبر پر اثر انداز ہونے کے بعد اس بات کی کوئی ضمانت نہیں تھی کہ پجیرو کیس میں اول خان کی دلچسپی کی بات شہر کے باخبر حلقوں میں نہیں پھیلے گی۔ ان سب پر انفرادی طور پر بحث ہوئی اور سب نے مشترکہ طور پر ان ناموں کو مسترد کر دیا۔ آخر میں قرۂ فعال ایک رپورٹر کے نام نکلا جو اپنی خبر کا ذریعہ نہ بتانے میں خاصی شہرت رکھتا تھا۔ اول خان نے اپنا نام سامنے لائے بغیر اس رابطے کا طریقہ بتانا شروع کر دیا۔ اگلی صبح کے اخبارات میں گارڈن روڈ پر پیش آنے والے سنسنی خیز واقعے کی خبریں نمایاں شائع ہوئی تھیں۔
ان خبروں میں سے پجیرو، راج محل اور سوبراج کا ذکر حذف کرنا کسی طرح ممکن نہیں تھا۔ سب کچھ مشترک تھا، لیکن پھر بھی دیگر اخبارات نے بہت محتاط انداز میں حقائق پیش کیے تھے۔ اول خان کے نامزد کیے ہوئے رپورٹر کے اخبار میں ایک انتہائی خطرناک سرخی لگائی گئی تھی۔ شہر کی بارونق سڑک پر خوفناک گینگ وار کے عنوان سے ذیلی سرخیوں میں سوبراج اور راج محل کے حوالے بھی موجود تھے۔ اس واقعے کے بارے میں پولیس افسران نے پراسرار خاموشی اختیار کی ہوئی تھی۔ پجیروں میں بے ہوش پائے جانے والے شخص تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکی تھی۔ پوری خبر چشمدید شہادتوں اور معتبر ذرائع کی بنیاد پر تیار کر لی گئی تھی۔ اس خبر کی روح سے سوبراج جیسے مشہور سیاسی رہنما کے زیر زمین دنیا کے بعض لوگوں سے گہرے اور قریبی روابط تھے۔ نامعلوم وجوہ کی بنا پر ایک گروپ سے اس کے اختلافات ہو گئے۔ سوبراج نے اس گروپ کے ایک اہم کارندے کو پکڑ کر یرغمال بنا لیا۔ اس یرغمالی کی کسی اور ٹھکانے پر منتقلی کی خبر اس گروپ کو مل گئی اور اس نے گارڈن روڈ پر پجیروں پر حملہ کر کے اپنے آدمی کو چھڑا لیا اور دھواں دھار فائرنگ کرتا ہوا غائب ہو گیا۔ اخبار نے اس امر کو حیران کن قرار دیا تھا کہ فائرنگ کے شدید تبادلے کے باوجود کوئی شخص گولیوں سے ہلاک یا زخمی نہیں ہوا تھا۔ پولیس موقع پر پہنچی تو پجیروں کی پچھلی سیٹ پر ایک لاش کے ساتھ ایک شخص بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ وہ دونوں زہر کا شکار ہوئے تھے۔ پولیس اس امکان پر غور کر رہی تھی کہ کہیں ان دونوں کو اس حالت میں راج محل سے نہ لایا گیا ہو۔ وہ رپورٹ پڑھ کر میرا دل خوش ہو گیا۔ ویرا کے دونوں شکار سوبراج کے سر تھوپ کر بہت جرت کا ثبوت دیا گیا تھا۔ کسی بھی اخبار میں پولیس کا کوئی بیان تھا، نہ راج محل کا کوئی موقف بیان کیا گیا تھا۔ رات بھر کی کوششوں کے باوجود ان دونوں فریقوں کے کسی ذمہ دار آدمی سے رابطہ نہیں ہو سکا تھا۔ کہیں سے کوئی مصدقہ خبر نہ ملنے کے باوجود دوسرے اخبارات نے قیاس آرائیوں سے گریز کیا تھا، جو اخباری روایات کے خلاف تھا۔ اس کا سبب وہی تھا کہ اخبارات بھی سوبراج کی قداور سیاسی شخصیت سے مرعوب تھے۔ شہر میں پیش آنے والا وہ واقعہ اس اعتبار سے بہت اہم ثابت ہوا تھا کہ پولیس کا محکمہ نہ چاہتے ہوئے بھی سوبراج کی ذات سے متعلق اس کیس میں ملوث ہو گیا تھا۔ افسران بالا کی مسلسل عدم دستیابی سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ پجیرو کیس ان کے حلق کی ہڈی بن گیا تھا۔ وہ واقعے سے متعلق حقائق کو منظر عام پر لاتے تو سوبراج کی ذات شکوک و شبہات کی زد میں آ جاتی۔ خاموش رہتے تو پریس کی شدید تنقید و ملامت کا ہدف بنتے۔ سرکاری سکوت یہ بتا رہا تھا کہ ماہرین سر جوڑ کر اس پراسرار تصادم کی کڑیاں ملانے کی کوشش کر رہے تھے۔ جب تک ان کوششوں کا کوئی ابتدائی نتیجہ سامنے نہ آ جاتا، وہ سوبراج کے خلاف کوئی بات ریکارڈ پر نہ لا سکتے تھے۔ 2 بجے اول خان کا فون آیا تو اس کی آواز مزمحل تھی۔ اسے صدمہ تھا کہ سوبراج کی شکایت پر اسی سے خاصی سخت جواب طلبی کی گئی تھی۔ اسلام آباد سے آنے والی فون کال نے اس کی وہ ساری خوشی غارت کر دی تھی جو اسے ایک روز نامے میں مطلوبہ خبریں پڑھ کر ہوئی تھی۔ اول خان نے اپنے کراچی یونٹ کے دفاع میں وہ سب کچھ کہہ ڈالا جو کہنا ممکن تھا۔ اس کا باس اچھی طرح جانتا تھا کہ اول خان جھوٹ بولنے کا عادی نہیں تھا، لیکن باس خود بھی کسی کو جواب دے تھا اور اوپر سے پڑھنے والے دباؤ کے سامنے مجبور ہو چکا تھا۔ آخرکار اس نے اول خان کو جلد از جلد اس نمبر کی کار کا سراغ لگانے کی ہدایت کی جس کا کہیں وجود نہیں تھا، مگر وہ نمبر سوبراج نے خود ہوم سیکرٹری کو لکھوایا تھا۔ وہ کار شیر شاہ کے کباڑ خانے میں نہ جانے کب کی گل سڑ چکی تھی۔ اول خان نے ایسے ہی کسی آڑے وقت کے لیے اس کی نمبر پلیٹیں محفوظ کی ہوئی تھیں۔ بات بڑھنے کے آثار نمودار ہوتے ہی اس نے دونوں نمبر پلیٹوں کو ذاتی طور پر تلف کر دیا تھا۔ باس نے پجیروں والے واقعے کے بارے میں بھی سوالات کیے تھے۔ اول خان مرجھائی ہوئی آواز میں بتا رہا تھا۔ یہ بہت عجیب اتفاق تھا کہ سوبراج کی شکایت کے چند گھنٹے بعد ہی پجیروں والا واقعہ رونما ہو گیا۔ باس کو فکر تھی کہ کہیں اس میں ہمارا ہاتھ نہ ہو۔ پھر تمہارا کیا جواب تھا؟ میں نے بے چینی سے سوال کیا۔ میں اس قصے میں اپنی شمولیت کا ذکر نہیں کر سکتا تھا۔ باس باخبر اور تجربے کار آدمی ہے، زمانے کے نشیب و فراز کو خوب سمجھتا ہے۔ میں نے اسے صاف صاف بتا دیا کہ ارجن کمار کے قتل اور پھر گوپال کی گرفتاری تک میں تمہارے ساتھ مل کر کام کر رہا تھا، تو سارے اشارے یہی بتا رہے تھے کہ مقامی سازشوں کا سرکنا سوبراج ہے۔ پھر مجھے سوبراج سے دور رہنے کا حکم ملا اور میں نے اس معاملے میں تمہارا ساتھ چھوڑ دیا۔ ساتھ چھوڑنے سے بات ختم نہیں ہو جاتی۔ باس کو میرے اور تمہارے مراسم کا خوب علم ہے، اسے سب پتا ہے۔ اسلام آباد میں وہ تم سے بھی مل چکا ہے اور تمہاری خدا داد صلاحیتوں کا کھلے دل سے اعتراف کرتا ہے۔ میں نے اسے صاف بتا دیا کہ میرے دست بردار ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم اپنی ٹیم کے ساتھ بدستور سوبراج کی راہ پر لگے ہوئے ہو۔ شہر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ تمہارے اور سوبراج کے ٹکراؤ کا شاخسانہ ہے۔ سوبراج تم سے خوفزدہ ہے اور کھسیا کر سارا الزام ایس ٹی ایف کے سر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ویری گڈ ہے، میں نے خوش ہو کر کہا۔ تم نے ذرا مبالغے سے کام لیا ہے، لیکن مجھے خوشی ہے کہ تم اپنے بڑے کے سامنے زبان کھولنے کی ہمت رکھتے ہو۔ یہ بہت بڑی خوبی ہے، ورنہ ڈسپلن کے مارے بیشتر ماتحت اپنے افسر کی ہر کڑوی کسیلی بات سن کر سر جھکائے رہتے ہیں۔ میں سرکش نہیں ہوں، اس کا بہت ادب کرتا ہوں، مگر حق بات کہنے سے خود کبھی نہیں جھکتا۔ وہ آج تک میری اس روش پر ناراض نہیں ہوا۔
اس لیے میں نے آج بھی اپنے دل کی بات کہہ ڈالی۔ میرا اندازہ ہے کہ وہ اس پورے کھیل کو سمجھ رہا ہے، لیکن اوپر کے احکام سے مجبور ہے۔